تمہارے بڑوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دن، یہ مہینے جب دنیا بنایا تبھی بنا دیا۔ سورج چاند جب بنایا، اللہ کے پاس 12 شہرا، قرآن کہتا ہے 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، یہ سب اللہ تعالیٰ بنا دیا۔ بندوں کو سمجھایا، جب دن نہیں تھا تو سمجھو دن کی طرح مقدار اللہ کے پاس متعین تھی۔ آسمان اور زمین کو ہم نے سب کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کتنے دن میں؟ 5 دنوں کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 کاؤنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ 2 دنوں کو کاؤنٹ نہیں کیا، ان کے نام رکھا ہے۔ وہ 2 دنوں کو نام ان کی عزت عظمت کی وجہ سے رکھا ہے۔ عربی میں احد کہتے ہیں اتوار کو، یوم الاحد۔ احد کا معنی واحد، ایک، نمبر 1۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بنانا شروع کیے، اتوار سے۔ دنیا بننا کب شروع ہوئی؟ پھر یوم الاثنین، پیر کو عربی میں کہتے ہیں۔ اثنین، اثنانی، 2، اثنین 2، یعنی نمبر 2 دن کون سا ہے؟ 3۔ یوم الثلاثاء منگل کو کہتے ہیں، ثلاثہ 3، ثلاثاء 3، تو 1، 2، 3۔ پھر چہار شنبے کو اللہ تعالیٰ، یہ چہار اردو میں بھی ہے، چہار اردو میں بھی 4 لا لیے اللہ کا فضل، لیکن اتوار کو نہیں لائے، پیر کو نہیں لائے، منگل نہیں۔ اب چہار شنبے کو کہتے ہیں یوم الاربعاء۔ اربع کے معنی 4، یہ 4تھا دن ہے جس میں دنیا بن رہی ہے۔ اب 5 ہے، عربی میں کہتے ہیں خمسہ۔ خمسہ کا مطلب 5۔ یوم الخمیس، خمسہ سے نکلا ہے 5واں دن۔ اس کے بعد 6ٹا دن نہیں ہے، یوم الجمعہ۔ کیا نام ہے؟ یوم الجمعہ، جہاں پوری کائنات بن کے، انسان، بشر، ساری چیزیں بن کے دنیا مکمل ہو گئی، کائنات مکمل ہو گئی، ہر چیز جمع ہو گئی، اس لیے اسے جمعہ کہا گیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس میں جو دنیا کی ضرورتیں تھیں سب جمع کر دیا، اب کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ اور اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی ہے تو جمعہ کو دی ہے، کیونکہ جس دن میں کام پورا ہوتا ہے وہی جشن کا دن ہوتا ہے۔ دکان تیار ہو گئی تو اوپننگ، مکان تیار ہو گیا تو اوپننگ۔ تو عید کا دن وہ ہوتا ہے جس میں کام پورا ہو جائے، کائنات پوری ہو گئی جمعہ کے دن، تو یہ عید کا دن تھا۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن دیا، اس لیے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ہمارا سلیکشن صحیح 100% ہے۔ یہ جو یہود جو سلیکٹ کیے یوم السبت، سبت عربی میں کہتے ہیں کاٹ دینے کو، منقطع ہو جانے کو، ڈسکنیکٹ ہو جانے کو، کنیکشن ختم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ سبت، سبات، یہ لفظ یہاں بھی اللہ استعمال کیا ہے۔ تمہاری نیند کو ہم نے منقطع، ڈسکنیکٹ ہونے کے لیے بنایا ہے۔ اگر نیند میں ہم کائنات سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے تو ہم پھر تیار نہیں ہو سکتے، سکون نہیں رہتا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو ہم نے کائنات سے ڈسکنیکٹ کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اگر ڈسکنیکٹ نہیں ہوا تو خالی خیالات ہی چاہتے ہیں، سوتا نہیں ہے، بیمار ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ نیند کے تھرو پوری کائنات سے اللہ تعالی ہم کو بیگانہ کر دیتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کون جیتا ہے کون مرتا ہے،
کیا ہوا ہے کچھ بھی معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، پھر طاقت مل جاتی ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور وہ بھی رات میں عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکون کا وقت بنایا ہے. کوئی دن میں بھی سو جاتا ہے لیکن رات کی نیند کی بات ہرگز نہیں آتی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا بولا اللہ تعالیٰ، رات دن بولا نہیں. تمہاری نیند کو ہم نے کنیکشن کاٹ کر آرام کرنے کے لیے بنایا ہے. چاہے دن میں سو جاؤ، کنیکشن جب تک نہیں ٹوٹتا سکون نہیں ملتا. یہ سبات شبد کہتے ہیں کنیکشن توڑنے کو. اب جو دنیا کی تعمیر ہو رہی تھی وہ ختم ہوئی، انقطع، ٹوٹ گیا سلسلہ. تو شبد کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ یہودی یہ دن مقرر کیا، یہ آرام کا دن ہے، آرام کر لینا. ان کا سلیکشن کا دماغی فطور تھا. عید کا دن چھوڑ کر آرام کا دن لے لیے. کیا نعوذ باللہ، اللہ عالم کرنے کے لیے ایک دن چھوڑ دیا. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کائنات کی حفاظت میں اسے کوئی تھکن نہیں ہوتی اور وہ بڑا بلند ہے اور عظیم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ اسے اونگ لگتی ہے نہ نیند لگتی ہے، نعوذ باللہ، نہ کوئی تھکن ہوتی ہے. تو کیا جمعہ کے دن کمپلیٹ کر کے اور نعوذ باللہ اللہ تھک گئے کیا؟ نعوذ باللہ، سوال ہی پیدا نہیں. تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنا دن مقرر کر لیا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہفتے کے دن سوائے بندگی کے کوئی کام نہیں کرنا، کھانا پکانا بھی نہیں، بزنس بھی نہیں کرنا. اب رمضان میں رکھا نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو. کھانا دوپہر ناشتہ دوپہر پکتا ہے کیا؟ وہ کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ان کو ہفتے میں ایک دن ایسا اللہ کر دیا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے. تو ایک دن میں تم کچھ نہیں کرنا، بندگی کرنا. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. کوئی بھی بندگی کرو لیکن بزنس کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہفتے کے دن. ہمارے لیے بھی جمعہ کے دن ہم کو بڑی سہولت دے دیا. 12:30 تک بزنس ہم کر سکتے ہیں. 12:30 بجے اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے بزنس بند کرو. فاسعوا الى ذکر اللہ، جمعہ کی طرف کوشش کر کے بھاگو، جمعہ کا کام کرو، کپڑے پہنو، عطر لگاؤ اور کچھ کرو. جمعہ کی تیاری کے سوا کوئی کام کرنا حرام. بچہ روتا ہے تو بازار میں جا کے چاکلیٹ دلانا بھی جائز نہیں. لیکن مسلمان سمجھتے نہیں. قرآن میں جو کلیئر احکام ہے اسے نہیں سمجھتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بہت دور جا چکے ہیں دین سے، بنیادی باتوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں، بنیادی باتوں سے، فنڈامنٹل چیزوں سے. اذا نودی للصلاۃ، قرآن کے اندر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تم کو نماز کے لیے بلایا جائے، فسعوا، سارے کام چھوڑ دو، اللہ کے ذکر جمعہ کی طرف بھاگو. وذروا البیع، بزنس چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو. پھر اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ ہو جائے تو اب مسجد میں بیٹھو نہ کو، نکلو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. فضل کیوں بولا؟ تمہاری محنت کی اتنا نہیں ہے، کچھ اور بڑھ کر دے دیں گے تم. اللہ کا فضل مانگو. جیسے قارون کی طرح نہیں، اوتیت علی علم عندی، میں اپنے آئیڈیا سے یہ دولت کمایا ہوں. نہیں نہیں نہیں، نہ. آدمی کو دولت وغیرہ مال اپنے آئیڈیا سے نہیں ہوتی، بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے فضل سے. تو اللہ نے کہا کہ جمعہ ہو جائے تو پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. کتنا وقت ہو گیا؟ 12:30 سے 1:30 بجے تک، 2 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟
جمعہ کے اندر کم سے کم 1.5 گھنٹہ. لوگ رمضان میں بھی جمعہ میں بہت لیٹ آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلے آتے ہیں ان کو اونٹ کا ثواب، پھر گائے کا ثواب، پھر مرغی کا ثواب، پھر انڈے کا ثواب، پھر کوئی ثواب نہیں، پھر کوئی ثواب نہیں. خطیب جب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر کوئی دفتر بند ثواب کا. آپ رمضان کے جمعہ میں بھی ایسا کریں گے، بنڈے لے کے جائیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے غیروں سے. آپ کو بنڈے لیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، جیسے ہر جگہ ڈنڈے پڑ رہے مسلمانوں کو. یہ ڈنڈے نہیں پڑنا بولے تو بنڈے نہیں، اونٹ کا ثواب لو، اللہ کو خوش کرو، اللہ تم کو ڈنڈوں سے بچائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہاں لوگ عشاء کو آتے ہیں، شاید پڑھ کر آتے نہیں، مجھے نہیں معلوم. بہت سارے لوگوں کو عشاء کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. کچھ لوگ تو دیکھتا ہوں 2 رکعت 3 رکعت. آپ 4 رکعت تراویح پڑھو لیکن عشاء کی جماعت سے نماز پڑھو، یہ زیادہ ثواب ہے، فرض ہے. عشاء کی نماز میں جماعت میں خلل کر کے آپ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے. 20 رکعت جماعت سے ملی لیکن 4 رکعت عشاء کی آپ کی چلے گی فرض. ما تقرب الی عبد بمثل ما تقرب الی من الفرائض. حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں فرائض کے تھرو بندہ میرے جتنے قریب ہوتا ہے کسی اور چیز میں اتنا قریب نہیں ہوتا. عشاء کی جماعت میں آپ جتنا اللہ سے قریب ہوتے ہیں تراویح کی جماعت میں آپ اتنا قریب ہرگز نہیں ہوتے. قسم خدا کی بول سکتا ہوں. تو جو زیادہ قریب ہونا تھا، ثواب زیادہ حاصل ہونا تھا، وہاں سستی. عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی تو آپ کی تراویح کا وزن ختم ہو جائے گا. عشاء کی جماعت آپ پوری تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو تو آخری میں جتنی چاہے آپ تراویح چھوڑ دیں، لیکن آپ اللہ سے جڑ جائیں گے. آپ اللہ سے اپنے آئیڈیا سے نہیں جڑنا، قرآن اور فقہ کے آئیڈیا سے جڑنا، اللہ والے جو حدیث کی شرح کیے ہیں اس کے آئیڈیا سے جڑنا. آپ اپنے طریقے سے جڑیں گے تو نہیں جڑ سکیں گے، یاد رکھو. تو یہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت کا دن ہے جو آج کا دن تھا، اور یہ دوسرے دہے کا آخری دن تھا بخشش کا. پتہ نہیں اللہ تعالی ہم کو بخشش نصیب کرے، ہماری بخشش ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. امید کرو، اللہ سے اونچا گمان رکھو، انشاءاللہ ہماری بخشش ہو گئی. تو یہ یہود ہفتے کو لیے، مسلمان جمعہ کو لیے. تو اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن ان سے کہا کہ کوئی بزنس نہیں کرنا، کھانا پکانا بھی نہیں. ایک سمندر کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھل ہارے. کیا ہارے؟ مچھل ہارے. ان کا معاش بھی، کھانا بھی مچھی تھا، بیچنا بھی مچھی تھا. وہ سب یہودی سمندر کے پاس ایک پٹی پر ایک بڑا گاؤں تھا. اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوا، اور اللہ تعالی فاسق کو اس کے گندے کاموں میں چھوٹ دے کر آزماتے ہیں. انما نملی لہم، کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم چھوٹ دیتے ہیں. یہ چھوٹ سے وہ سمجھتا ہے میں تو اچھا ہوں. کئی کا نماز پڑھتی جی تمہیں، میں نماز کا ہی پڑھتا نہیں، بزنس کرتا ہوں. دیکھو کیسا ہے، کتنا ہمارا نفع ہے، کیسا ہمارا. یہ جو چھوٹ دیے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ وہ برکت نہیں ہے بلکہ اللہ کے اندر کے غضب کا اثر ہے. آپ اپنے بچے کو غلطی پہ مارتے ہیں تو یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فوراً کوئی غلط کام کرے تو سزا دیتے ہیں تو سمجھو اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، یہ صحیح راستے پر آ جائے. اگر اللہ چھوڑ پڑوس میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو مرنے دو، ہم کو کیا. تعلق کم ہوتا ہے تو نصیحت ختم ہو جاتی ہے، پکڑ ختم ہو جاتی ہے.
اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہے اتنی زیادہ پکڑ ہے. اس لیے انبیاء کو چھوٹی بات پہ پکڑ لیتے ہیں، اولیاء کو چھوٹی بات پہ پکڑ لیتے ہیں. ہم کو موٹے موٹے باتوں پہ پکڑیں گے، چھوٹی بات ہم کو پکڑے تو مر جاتے ہیں، ہمیں قصہ ختم. ہم کو اللہ تعالیٰ باریک باتوں پہ نہیں پکڑیں گے، موٹی موٹی باتیں. عشاء کی جماعت چھوڑ دیے، پکڑیں گے اللہ تعالیٰ، موٹی بات ہے. جمعہ میں امام خطیب ختم ہو رہا، خطبہ ختم ہو رہا، جماعت ختم ہو، جلدی جلدی آتے ہیں، اللہ ضرور پکڑیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے. ہمارے لیے موٹی موٹی باتوں پر تو پکڑ ہوگی، فرائض واجبات سنن موقدہ، فرائض واجبات تو پکڑ ہوگی. شاید سنت موقدہ میں کبھی چھوٹ ہو، گڑبڑ ہو جائے، اس سے بھی اللہ نہیں پکڑیں گے ہمارے لیے. کبھی کبھی سنت موقدہ بھی چھوڑ دیں گے تو شاید اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم چھوٹے لوگ آئیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اشد الناس بلان الانبیاء، سب سے زیادہ پکڑ اور آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کو جو زیادہ فالو کرتے ہیں ان کی پکڑ ہوتی ہے. نکو لبا فالو کرنا نہیں بولیں گے، نہیں. دنیا میں گھر بار چھوڑ کے سعودیہ گئے تو پیسے آتے ہیں، چھوڑتے نہیں چھوڑتے، نکو لبا کئی کو چھوڑنا بولتے ہیں. دنیا کی کتنی خواہش ہے، وہ محبوب بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انہیں بھی روتی انہیں بھی روتا. دلہن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں علشان فلوس. ایسا مت سوچو، آخرت کو ترجیح دو، آخرت کو پریفرنس دو. تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو. والآخرت خیر، آخرت اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے ہمیشہ. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اسے پریفرنس مت دو. لیکن ہمارا قصہ الٹا ہے، دنیا کو پریفرنس ہے، آخرت کو پریفرنس نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تو جو بڑے بڑے چیزوں میں اللہ ہم کو پکڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم چھوڑ دے گا، کیونکہ ہمیں اتنے پاورفل ایمان والے نہیں ہیں. جانے دو بولتا اللہ تعالیٰ. تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی کسی گناہ میں آدمی کرتا چلا جائے تو اسے بڑھتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے میرا گناہ صحیح ہے، تیری نماز غلط ہے. جب پکڑتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر دن میں تارے نظر آئیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، دن میں تارے دیکھے نہیں. اللہ تعالیٰ کون سوچتا تھا یوکرین کا کروڑ پتی غریب بن جائے گا؟ تصور ہے؟ اللہ چاہے تو ریلائنس کو غریب بنا سکتے ہیں. کتنے ریلائنس جیسے قریب قریب لوگ آج غریب بن چکے ہیں. کویت کے اندر ارب پتی کھرب پتی صدام حسین صاحب اندر آ گئے تو غریب بن کے نکل گئے. دمام میں ہم تھے، ہمارے سامنے کویتی ارب پتی ہاتھ پھیلایا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلت دیں، آپ کے ہاتھ اور قبضے میں ہے ساری بھلائیاں. یہ مت سمجھو کہ اب میں مالدار ہو گیا ہوں. نہیں، اللہ اگر پکڑیں گے تو تیرا مال سیکنڈوں میں ختم ہوگا. اللہ پکڑیں گے تو تیری جوانی اور طاقت سیکنڈوں میں چھین لیں گے. کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا. جوان کو طاقت رہتی، ہاتھ بھی پڑ گیا پیر بھی پڑ گیا. جوان تھا، ہٹا کٹا، بڑی اپنی ایکسرسائز پر اپنی باڑی پر گھمنڈ تھا. صبح اٹھا تو گھمنڈ ٹوٹ گیا. اس کے قبضے قدرت میں ہے، اسے یاد رکھو، اسے یاد رکھو، اسے قریب رکھو. تو یہ جو ہفتے کے دن ان کو اللہ آزمائش میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے جس دن ہفتہ آتا ہے، یوم یسبتون، جس دن ہفتہ آتا ہے تو وہ مچھلیاں تاتیہم شرعا، ابل ابل کے آتی تھیں اوپر. آپ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا نہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں ابل ابل کے آ رہی ہیں.
جو मछलहारा है, मछली खाता है और तिजारत मछली की करता है, और इतवार के दिन एक मछली भी दिखती नहीं। कुरान कहता है यौमा सप्तिहिम, जो उनके हफ्ते के दिन ताती मछलियां आती हैं, शुर्रा, ऊपर ऊपर आती थी। इतनी बड़ी मछलियां दिखती हैं, समंदर पकड़ना नहीं। आजमाइश। अब अल्लाह ताला बहुत सब्र करे कई दिन। अब आदमी एक दिन हीला किया, कोई आदमी छुप को जाके एक मछली को तागे से बांध डाल के छोड़ा लिया, कांगी रख डाल को। फिर इतवार की सुबह को मच्छी भून के खाया तो लोगों को बोई, कहाँ से लाया इन्हें मच्छी। अब एक एक दो दो हीला करके करने लगे। बाद में पूरी कौम हीले में आ गई। हीला बड़ा खतरनाक है, अल्लाह के अजाब को मोल लेने के। ज़कात तुम्हारे ऊपर वाजिब। अब ज़कात साल गुजरने एक दिन है, एक दिन गुजर गया तो ज़कात फर्ज होती। बड़ा होशियार हो गया इल्म से, बीवी को पूरा माल दे दिया, है तुम्हारा जी, ये पूरा माल बीवी का। अब ज़कात मेरे ऊपर साल गुजरा नहीं, बीवी का हो गया। अब बीवी के पास साल गुजरने आ रहा, एक दो दिन पहले बीवी जी तुम्हारा जी, मेरे पास माल था लेकिन साल गुजरा नहीं, ये हीला है, जायज है, अल्लाह नहीं देखता है हीले को। तो अब ये यहूदी हीला करने लगे। हीला क्या करने लगे? हफ्ते के दिन जाके जाले उले डालने लगे और कुछ हौज बना दिए किनारे, और उसके हौज के पास एक जदवल यानी एक नालियां निकाले। नालियां, पानी जब जोर से आता तो वो नालियों से मछलियां आके हौज में पड़ जाती थी, और फिर ये नाले बंद कर डालते हफ्ते। मछलियां पड़ने के बाद पकड़ते नहीं मछलियों को, अब उसमें गिर जाती हैं और वो नाली खत्म कर डालते। आओ जाओ आराम से सो जाते। सुबह ही इतवार को आओ को जलसा, मछलियां। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नसीहत करे, ऐसा मत करो अल्लाह का अजाब आएगा, ऐसा मत करो अल्लाह का अजाब आएगा। सुने नहीं, और ये गुनाह छुपके कर रहे थे, बाद में पूरा गांव खुल के करने लगा। एक बात याद रखो, जो गुनाह छुपकर करेंगे अल्लाह का अजाब नहीं आता, कौम पर नहीं आता। जो कौम खुल्लम खुल्ला गुनाह करेगी तब अल्लाह का अजाब आएगा। अगर कोई छुपकर यक्का दुक्का इंटरेस्ट लेता है तो अजाब शायद ना आए, लेकिन अब सब इंटरेस्ट खुल के लेते हैं। बैंक से लाया हूं, घर बनता हूं, बैंक से लाया हूं, कार लिया हूं, डरता है क्या? बैंक से लाया हूं, शादी करता हूं। इंटरेस्ट खुल्लम खुल्ला लेती है कौम नहीं, चिट्ठियां महल्ले में खुल्लम खुल्ला डालती है, नहीं डालती। ये कौम पर अजाब, अल्लाह का गजब आएगा। फाज़नू बिहर्ब मिन अल्लाह, तुम अगर इंटरेस्ट लेते हो तो अल्लाह से जंग का ऐलान करो। मुसलमानों, कम से कम रमजान में इंटरेस्ट से तौबा कर लो, चिट्ठियां डालने से तौबा कर लो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मजबूरी बोलता है, मजबूरी का मतलब क्या तेरी बहन की इज्जत को बेचना जायज हो जाएगा? क्या तेरी बीवी की इज्जत को बेचना जायज हो जाएगा? मैं मजबूर हो गया खाने पीने के लिए, मैं अब क्या करूं, मेरी बीवी को फलां के पास भेज दिया, पैसे ला बोल के, कुछ भी उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा शरीफ आदमी? शरीयत को भेज देगा, दीन को भेज देगा, अल्लाह को भेज देगा, नबी को भेज देगा। नौजुबिल्लाह, इतनी सस्ती है शरीयत। ये तो जान देने के लिए तुझे पैदा किया गया। अल्लाह के नाम पर जान दे सकता है, बीवी के नाम पर जान देना जायज नहीं, बाप के नाम पे जान देना जायज नहीं, बच्चों के नाम पे जान देना जायज नहीं, बच्चे बाप के नाम पर जान देना जायज नहीं। जान देना जायज है तो अल्लाह के नाम पे। आप अपने बच्चे से बड़ा प्यार रखते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर नहीं, अपने बच्चे का नाम लेते हैं, अब्दुल्ला 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 के नाम से ज़बह कर दिया, और वो कहा हलाल हराम हराम। अल्लाह के नाम पर ही जान दी जा सकती है, किसी और के नाम पर जान देना हराम है।
تو انٹرسٹ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے. مسلمان اگر سمجھ جائے تو کیا وہ کام کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. روح کانپے گی، اس کی روح کانپے گی، روح کانپے گی. لیکن لوگ اتنا آسان سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. درس قرآن سننے کے بعد بھی یہ ہمت کر دیتے ہیں لوگ. ان کا جگر کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے. لیکن ان کے لیے ایک بات ضرور ہے، سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کریں گے. سمندر جیسے گناہ بھی لے کے آؤ میں تم کو معاف کر دوں گا. شرمندگی سے آؤ، توبہ سے آؤ، آئندہ نہیں کرنے کے ارادے سے آؤ. جتنے بھی بڑے گناہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا. تو یہ ہفتے کے دن آزمائش میں پڑ گئے تو ہیلا کر کے مچھیاں پکڑ کے بیچنے کھانے لگے. 3 پارٹیاں ہو گئی قوم میں. ایک پارٹی مزے کے کھانے میں لگ گئی، بیچنے میں لگ گئی. ایک پارٹی وہ نصیحت کرنے لگی، ارے اللہ کا عذاب آئے گا، ڈرو. اور ایک پارٹی کمینے ہیں، ان کو لمت تعیذون، واس کرنے والوں کو بولتی تھی یہ نالائقوں کو کئی کو واس کرتے ہیں، فائدہ نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ وہ ان کے انداز الگ رونے کے، ہمارے انداز الگ رونے کے. وہ جس لیے روتے ہیں ہم اس پر ہنستے ہیں، ہم جس پر ہنستے ہیں اس پر روتے ہیں. رونا ان کو بھی آتا ہے، ہنسنا ان کو بھی آتا ہے، لیکن الگ الگ جگہ ہے، الگ الگ اسٹائل ہے. پوچھے آپ کیوں روتے ہیں؟ ایک نہیں انل منکر کر رہی تھی، ان کو روک رہی تھی کہ یہ کام مت کرو، ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑو. نہیں انل منکر کرنے سے وہ لوگ تو بچ گئے عذاب سے. لیکن جو لوگ نہیں کیے ان کو روکتے تھے، کئی کو تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان کا کیا ہوا ہوگا مجھے معلوم نہیں. روتے تھے، ان کا کیا ہوا ہوگا. وہ دوسروں کا بھی درد رکھتے تھے. ان کے شاگرد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے. حضرت کیا روتے ہیں؟ بیٹا یہ خیال آ گیا، مجھے رونا آ گیا. ان کا کیا ہوا ہوگا؟ یہ تو بندر سور بن گئے، بندر سور بن گئے، ان کا کیا ہوا ہوگا؟ یہ تو بچ گئے. حضرت ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. وہ کیسا؟ آپ ہی نے کہا تھا ایک جماعت نہیں انل منکر کرتی ہے اور دوسری جماعت ان کے ساتھ نہیں انل منکر میں شریک نہیں ہوئی لیکن اس پر راضی ہے تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. فرض کفایہ ہے. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، چند آدمی پڑھ لیے تو ہر آدمی پر نہیں انل منکر واجب نہیں ہے. ایک جماعت نہیں انل منکر کر رہی ہے، دوسری جماعت وہ غلط کام نہیں کر رہی ہے تو یہ غلط کام نہیں کرنے والی جماعت بھی عذاب سے بچ جائے گی. ایک جماعت اس میں کام کر رہی ہے. اگر کڑپے میں کوئی ناجائز کام ہو سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے، سب اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے. ایک جماعت اٹھ کے روکتی ہے روکتی ہے روکتی ہے تو دوسرے جو خاموش ہیں وہ بچ جا سکتے ہیں. اور پھر وہ جو نہیں روک رہے تھے، انہوں بڑے کمزات ہیں، تمہارا فائدہ نہیں روکنے کا. وہ قرآن میں وہ کلیئر بھی ہے. اس سے نفرت کرتے تھے وہ کام سے، لیکن روکنے کے قابل نہیں. آپ روک رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوا بھی نہیں. یہاں تک کہ یہ جو روکنے والے تھے تمہیں ہمیں ساتھ نہیں رہ سکتے بول کے دیوار اٹھا ڈالے، تمہیں ادھر ہمیں ادھر، بائیکاٹ کر دیا ان کا. نہیں انل منکر اتنی اہم چیز ہے. اگر آپ کے دل میں اگر کسی منکر کی برائی نہیں آتی ہے تو آپ کے ایمان کا دیوالیہ ہو چکا ہے، نو ایمان. اب آپ حساب کر لیں، جو گھر میں ٹی وی دیکھتا ہے منکر کرتا اس کا ایمان ہے؟ وہ ٹی وی دیکھتا ہے آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا ایمان بھی نہیں. ہمارے گھر میں ٹی وی ہے با آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فلم دیکھتا ہوں.
آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں آ گیا ہے، خالی ہو گیا۔ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اب آپ کے دل میں باقی نہیں۔ آپ کو منکر سے نفرت ہونا چاہیے، آپ روک نہیں سکتے ہیں تو نفرت ضروری ہے، اگر نفرت بھی نہیں تو کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے، آپ اس سے دوستی کرتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ سگریٹ بھی منکرات میں سے ہے، آپ سمجھتے ہیں ہمیں بڑے اچھے آدمی، آپ کا کوئی دوست سگریٹ پیتا ہے تو دوستی ختم کر دو، نصیحت کرو، اگر نہیں مانتا ہے تو دوستی ختم کر دو۔ یہ شریعت کے خلاف پیسے کو جلاتا ہے، اپنی صحت کو جلاتا ہے اور دین کو جلاتا ہے، اسراف کرتا ہے، تبذیر کرتا ہے۔ تبذیر بولنا، تبذیر کا مطلب میں آپ کو بتایا تھا، اسراف اور تبذیر میں فرق کیا فرق؟ تبذیر اس خرچ کو کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں۔ آپ پٹاخے پھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں پٹاخے پھوڑنا۔ آپ ولیمہ کرتے ہیں، سنت ہے، لیکن بیجا خرچ کرتے ہیں، اسراف ہے۔ آپ وضو 3 مرتبہ کرنا ہے، آپ کو 4-5 مرتبہ کرتے کھڑ گئے تو یہ اسراف ہے۔ اسراف وہ خرچ ہے جو ایکسٹرا ہو، تبذیر وہ خرچ ہے جو کرنا ہی نہیں ہے۔ سگریٹ بیڑی تبذیر ہے نہیں ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذر ہیں، ناجائز خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو شیطان سے دوستی حرام ہے تو شیطان کے بھائی سے دوستی حلال ناجائز۔ آپ کسی بیڑی سگریٹ پینے والے سے دوستی نہیں کر سکتے، آپ پیتے ہیں تو آپ اور خطرناک ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان میں دین سمجھو، دین کو لو، دین کو لو، دین سمجھو، دنیا بنیادی بات کیا ہے، منکر کیا ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس پیار کیے، بوسہ دیے، میرا دل تو خوش کر دیا۔ تو کسی قوم کے اندر عذاب آ جائے تو صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی، ان کو بھی اللہ عذاب میں پکڑ لیا تو کیا ہوا؟ نہیں، ان کو عذاب میں نہیں۔ تو بہت نصیحت کرنے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانے تو دیوار بنا دیے لوگ، ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، یہ بائیکاٹ ہے جو ہر دن آپ دعائیں قنوت میں پڑھتے ہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق توڑتے ہیں۔ توڑ دیں گا؟ بے نمازی سے تعلقات ہے نہیں آپ کے، داڑھی منڈے سے تعلقات ہے نہیں آپ کے، بیڑی سگریٹ پینے والے سے تعلقات ہے نہیں آپ کے، ٹی وی گانے بجانے دیکھنے والے سے تعلقات ہے نہیں آپ کے، جوڑے کی رقم لیتا ہے تو تعلقات ہے نہیں آپ کے، ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے تو تعلقات ہے نہیں آپ کے، رشوت لیتا ہے تو تعلقات ہے نہیں آپ کے۔ یہ سب ناجائز کام ہیں، آپ کو جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں، جائز نہیں، نعوذ باللہ۔ نخلو ونترک من یفجر، تو انہوں نے ایک دیوار بنا دی، راستے الگ ہو گئے۔ ایک دن صبح سے شام تک کوئی نکلا ہی نہیں وہاں سے، کیا ہو گیا انہوں، کون بھی آج تھے نہ باہر تو دکھتے تھے، دیوار چڑھ کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بندر بنا دیا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے بندر اور سور بنا دیا، تو بعض مفسرین نے کہا نوجوانوں کو بندر بنا دیا، بوڑھوں کو سور بنا دیا۔ نوجوانوں کو بندر بنا دیا، بوڑھوں کو سور بنا دیا، اللہ کا غضب آ گیا۔ اور وہ بندر یہ بندر نہیں ہیں، پہلے سے بندر ہیں، جب اللہ نے مخلوق 6 دن میں بندر بن گئے تھے، 6 دن میں جب دنیا بنی تھی بندر بھی بنے تھے، سور بھی بنے تھے، کوئی سب چوہا، لومڑی، بلی سب بن گئے تھے۔ وہ 6 دن میں کائنات میں پوری چیزیں بن چکی تھیں۔ یہ جو بندر بنجا بولے تو پہلے سے بندر ہے، اس کا نام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی قوم جس پر عذاب آتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے یا حالات ختم ہو جاتے ہیں، 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، روتے روتے مر جائیں گے۔ تو یہ قوم بھی 3 دن کے اندر پوری ختم ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب قرآن کا ترجمہ سنو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو ہفتے کے اندر
احکامات کو توڑ کر حد سے زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تم بندر بن جاؤ، بندر بھی ذلیل. بندر کو لوگ چاہتے ہیں، نہیں کھلا لیتے ہیں. بندر کو کھلا لیتے نہیں کھلاتے، اس کی بھی ذریعہ عزت ہے. اگر ایسے بندر بھی بنے نہیں، جا جھاڑ پر کھیل لے جا. ذلیل بندر، وہ آدمی کی شکل میں اللہ بندر بنا دیا. کوئی آیا رونے لگے. ذلیل بندر. دیکھو اللہ تعالیٰ خالی بندر بن جاتے تو تماشا ہوتا تھا. کوئی آدمی ان کو موز ڈالتا گھاٹ پہ، انہوں بندروں میں جا کر مل کو رہتے. کوئی آدمی اور کچھ ڈالتا، کوئی آدمی پکڑ کر گاڑی کا کھیل کھلا لیتا. لیکن یہ ذلیل بندر بن گئے. آدمیوں کی شکل تھی، بندر بن گئی تھی. دم بھی اللہ دے دیے تھے ان کو. تو جب کوئی آیا سامنے تو رونے لگے. اندر احساس تھا عذاب کا، اوپر بات نہیں کر سکتے تھے. کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر. اب تمہیں انسانی بشری جو عزت تھی آدمی ہونے کی وہ ختم. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس کو ایک عظیم سزا بنا دی. جو دیکھ رہے تھے، جو پیچھے آئیں گے، ان سب کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ کے حکموں کو ایسے سادے مچھی پکڑنے کے حکم کو توڑ دیا تو یہ ہو گیا. جب اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کچھ دعائیں مانگ لی ہے. اے اللہ میری امت کے اندر مسخ نہ فرما، بندراں سوراں مت بنا. اللہ قبول کر لیے، ورنہ ہمیں بھی کتنے بندراں سوراں بنتے رہتے نہیں معلوم. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول نے اس عذاب کے لیے اللہ سے دعا مانگی، میری امت میں بندراں سوراں یہ مسخ کا عذاب اللہ مت دے. چل نہیں دیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کو پورے ادنا ملے تو بھی ختم نہیں کرنا. چل یہ بھی قبول کر لیے، ختم نہیں کر سکتے کوئی بھی. تیسری دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے اندر اختلاف اور فساد سے بچا. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اس فساد سے بچنے کے لیے بس یہ قرآن شریف ہے. یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کیا. یہ ہے، اسے پکڑو تو فساد سے بچ جاؤ گے. یہ نسخہ ہے. یہ رکھ کر کیوں اللہ تعالیٰ خامخواہ مفت میں دے دیں گے؟ نہیں. یہ لو، اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فساد تھا تمہارے اندر. اس نعمت کی وجہ سے اللہ تم کو بھائی بھائی بنا دیا. اسباب تمہیں دیا. تو یہ نسخہ چھوڑیں گے تو فساد ہے. اللہ اسے ہم کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہاں نہیں، خاموشی کا تو اب ایک آدمی جا کر نصیحت کرتا ہے، ایک آدمی نصیحت کر کو تھک گیا، سنتا نہیں بھائی، نہیں تمہیں چھپ کے بولتے ہیں سو، تو اس واسطے خاموشی اختیار کر لیے. خاموشی میں نفرت ہے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، کیپیسٹی نہیں ہے. اگر بولنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، منکر کو بولیں گے تو اس کا ہنسی مذاق ہوگی، اسے مار کھانا پڑے گا. اس لیے خاموش ہے. دل میں نفرت ہے تو اللہ معاف کر دیں گے. بیان کرتے ہیں منظر منگل بھی بولیں بیان میں، ان کی پگڑی ایک آدمی پہنا تو سب بلی سوراں دکھنے لگا. معلوم نہیں.